علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے. نہیں، اہمیت موضوع کو تو نہیں جانے گا تب تک خدا تیری ہدایت نہیں کرے گا. آیت اللہ العظمیٰ امینی بہت بڑے عالم دین، اتنے سال انہوں نے علم حاصل کیا. کہتے ہیں ایک حاجت تھی، اس حاجت کو قبول کروانے کے لیے میں مولا علی کے حرم میں جاتا تھا. کہتے مجھے یاد نہیں، ان گنت بار گیا تاکہ اہل بیت وہ حاجت دے دیں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی. اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں مولانا بہت دعا مانگی ہے لیکن قبول نہیں ہو رہی. کہتے مولا علی کے حرم میں کھڑا تھا، زری کو دیکھ کے رو بھی رہا تھا اور کہہ بھی رہا تھا مولا میری حاجت کو قبول کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے. اتنے میں نے دیکھا ایک صحرا نشین، بادیہ نشین عرب آیا. یہ جو صحرا نشین عرب ہوتے ہیں ان میں ادب نہیں ہوتا. کہ سیدھا مولا علی کے حرم میں اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو پیرالائز تھا، فلج تھا، ایسے لگ رہا تھا یہ پیدائشی پیرالائز ہے، گردن ڈھلی ہوئی تھی. اس نے وہ بچہ لا کے مولا کے زری کے سامنے پھینک دیا اور کہا یا ابا الغوث. مولا کے القاب میں سے ایک لقب ہے یا ابا الغوث، یعنی اے فریاد رس، یہ میرا بچہ بیمار ہے، اسے شفا دے. دو گے تو ٹھیک، نہیں دو گے تو آج کے بعد تیرے حرم ہی نہیں آؤں گا. کہ کوئی ادب بھی نہیں، صحرا نشین آدمی، کپڑے میلے، مٹی لگی ہوئی، نہ اذن دخول پڑھا، نہ مولا کو سلام کیا، نہ کوئی صلوات بھیجی، کچھ بھی نہیں. سیدھا آیا، بچے کو سامنے پھینکا، ابا الغوث شفا دے اس بچے کو، نہیں دو گے تیرے حرم نہیں آؤں گا. آقا امینی کہتے سارا منظر میں دیکھ رہا ہے اور میں نے دل میں کہا میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، غسل زیارت بھی کر رہا ہوں، مولا کو سلام بھی کر رہا ہوں، عالم بھی ہوں، عابد بھی ہوں، مولا نے مجھے ابھی تک نہیں دیا. اور تو کہاں سے آیا ہے بھائی؟ بچہ پھینکے یا ابا الغوث شفا دے. کہتا یہ سوچا ہی تھا تو میں نے دیکھا بچے نے ہلنا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے جو پیدائشی پیرالائز تھا، آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، تھوڑا لڑکھڑایا، گرا، پھر کھڑا، گرا، پھر کھڑا، یہاں تک کہ صحیح سے کھڑا ہو گیا اور دوڑا دوڑا اپنے بابا کے سینے سے جا کے لپک گیا. کہ تب میں نے دیکھا لوگوں نے جیسے دیکھا پیرالائز بچہ جیسے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے ایسے پڑا ہوا تھا، اچانک شفا ملی، کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے دوڑا دوڑا اپنے بابا کے جا کے سینے سے لپٹ گیا. کہتے لوگ اس کے اوپر جھپٹے، کیونکہ جہاں معجزہ ہوتا ہے ایران میں بھی ہے، وہ کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں تبرکن. باپ نے بچے کو چھپایا، خادمین آئے اسے لے گئے. کہتے جیسے منظر دیکھا امینی کہتے میرا دل ٹوٹ گیا اور کہا کہ یا علی اتنا علم حاصل میں نے کیا، اتنے سال میں پڑھا، اس سے اچھا نہیں تھا میں بھی صحرا نشین ہو جاؤں، میں بھی بادیہ نشین ہو جاؤں کہ آپ نے چٹکی بھر میں اس کی حاجت کو قبول کروا لیا. کہتے بڑا مجھے دکھ ہوا، شکایت کی مولا سے، مولا اتنا پھر پڑھنے کا فائدہ کیا کہ سب کچھ کرنے کے بعد میری حاجت قبول نہیں ہو رہی اور یہ بندہ بالکل ان پڑھ، کچھ بھی نہیں آتا، آیا اور لے کے چلا گیا. کہتے رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں اپنے محبوب امیر المومنین کو دیکھا. اللہم صلی علی محمد. اللہ ہر عاشق کو علی کی زیارت نصیب. کہتا اپنے خواب میں مولا علی کو دیکھ اور جیسے دیکھا تو مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. کہ امینی ناراض نہیں ہوا کرتے، ناراض ہو علی ابن ابی طالب سے کہ میں نے تمہاری حاجت نہیں دی اور اس بادیہ نشین کو حاجت کیوں دی. کہ ایک تو علی تجھ سے محبت بہت کرتے ہیں، میرا دل ہے تو بار بار میرے دروازے پہ آ. دوسری بات علی کو یقین ہے میں تجھے نہ بھی دوں تو آئے گا. لیکن جو بادیہ نشین بے ادب تھا اگر اس دن شفا نہ دیتا وہ کافر بن جاتا. لیکن میں تیری معرفت کو جانتا ہوں، تو صاحب معرفت ہے. اگر ہم کبھی کبھی تمہیں نہیں دیتے اس میں تمہاری بہتری بھی ہوتی ہے. دوسری اوقات کبھی کبھی دیر سے دیتے ہیں تاکہ تو زیادہ ہمارے در پہ آئے. جتنا آئے گا اتنی معرفت بڑھے گی، جتنی معرفت بڑھے گی آخرت میں اتنے درجات بڑھیں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد.
علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق